The first question is from Mehtab, West Bengal, India. Is it permissible to convert a church or a temple into a mosque after that area is conquered by the Muslims? السلام علیکم معزز سامعین گرامی، آج ہم آپ کو جس ویڈیو کے بارے میں بتانے لگے ہیں اسے سن کر آپ کو خوشی بھی ہوگی اور شاید افسوس بھی۔ آپ کو خوشی اس لیے ہوگی کہ کیسے ایک مسلمان رہنما اکیلا جرأت مندانہ فیصلے کرتا ہے، اور افسوس اس لیے کہ کچھ نام نہاد مسلمان حکمران اور مغرب سے متاثرہ علماء اور شیوخ اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے حال ہی میں پیش آنے والے ہاگیا صوفیہ ٹیمپل یعنی چرچ کے واقعے سے متعلق بات فرمائی۔ ہاگیا صوفیہ ٹیمپل جسے میوزیم سے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، سب سے پہلے تو مغربی بنگال انڈیا کے رہنے والے مہتاب نامی شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا۔ ان کا سوال تھا کہ کیا کسی چرچ یا ٹیمپل کو علاقہ فتح کرنے کے بعد مسجد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ایک اور سوال برطانیہ لندن کے رہنے والے منیر نامی شخص نے کیا کہ ڈاکٹر صاحب طیب اردگان کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، جنہوں نے ہاگیا صوفیہ ٹیمپل کو ایک میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ناظرین، جوابات کی طرف بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سوالات کو دہرانے کے بعد فرمایا، پہلے تو ہمیں ہاگیا صوفیہ ٹیمپل کی تاریخ دیکھنی چاہیے۔ ہاگیا صوفیہ ٹیمپل کی تاریخ تقریباً 1500 سال پرانی ہے۔ جسٹینین اول نے اسے 537 عیسوی میں تعمیر کیا تھا اور یہ یونانی آرتھوڈاکس کا ایک گرجا تھا۔ 7 صدیوں تک یہ گرجا ہی رہا، پھر 1204 عیسوی میں صلیبیوں نے اسے رومن کیتھولک چرچ میں تبدیل کر دیا۔ 1261 تک یہ رومن کیتھولک چرچ ہی رہا۔ اس کے بعد جب بازنطینی سلطنت دوبارہ طاقتور ہوئی تو یہ آرتھوڈاکس گرجا بن گیا، یہاں تک کہ 1453 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ یعنی استنبول کو فتح کر لیا۔ پھر ہاگیا صوفیہ ٹیمپل کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، لہذا تقریباً 900 سال تک یہ عیسائی آرتھوڈاکس گرجا اور کچھ عرصے رومن کیتھولک چرچ رہا۔ یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا چرچ تھا۔ 1453 عیسوی میں جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ فتح کیا تو انہوں نے ہاگیا صوفیہ ٹیمپل کو خرید لیا اور اس کے دستاویز آج تک بھی موجود ہیں۔ خریدنے کے بعد انہوں نے اسے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ 1931 میں جب مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی فتح کیا اور اسے ایک بے دین ریاست کا نام دیا، تب 4 سال تک یہ بند رہا۔ پھر 1934 میں اس نے ایک بل پاس کیا کہ اس مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اس وقت سے آج تک یعنی 11 جولائی 2020 تک یہ میوزیم ہی بنا رہا۔ اس عرصے میں بہت سے کیس کیے گئے کہ ہاگیا صوفیہ کو کیوں میوزیم بنایا گیا ہے، یہ غلط ہے، یہ تو ایک مسجد تھی۔ لیکن اس بار ترکی کی اعلیٰ عدلیہ اس کا نوٹس لے رہی تھی اور آج ماشاءاللہ عدالت نے فیصلہ دیا کہ ہاگیا صوفیہ مسجد کو میوزیم بنانا غلط تھا، اور پھر عدالت کے فیصلے کے بعد طیب اردگان نے یہ اعلان کیا کہ اس عمارت کو وزارت سیاحت سے لے کر وزارت مذہبی امور کے سپرد کر دیا جائے۔ اس پر پوری دنیا میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی۔ عالمی میڈیا، امریکہ، ٹرمپ، روس اور یونان وغیرہ اس پر بہت شور مچا رہے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، یہ تو ایک چرچ تھا، اسے مسجد میں کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے، یا یہ ایک میوزیم کو مسجد میں کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے، یہ سارے تو غیر مسلم ممالک ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت سے مسلم ممالک اور نام نہاد علماء جو شاید مغرب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ طیب اردگان اور ترکی کی حکومت نے جو کچھ کیا ہے یہ غلط ہے، اور ان علماء نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ دیا کہ جب وہ بیت المقدس گئے تو انہوں نے گرجے میں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا کہ کہیں مسلمان اسے مسجد نہ بنا لیں۔ اس کے بعد بیت المقدس میں مسجد اقصی تعمیر کی گئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ یہ لوگ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ غیر مسلموں کی جان و مال کی حفاظت کی جائے، ان کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کی جائے وغیرہ وغیرہ، تو ان لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ سب اس وقت کے احکامات ہیں، آج کے نہیں۔ جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان معاہدہ ہو چکا، یعنی مسلمانوں نے کافروں سے چرچ کی زمین کو خرید لیا تھا جس کے دستاویزات بھی آج موجود ہیں۔ اسلامی شریعت میں اگر غیر مسلم ہتھیار ڈال دیں اور معاہدہ کر لیں تو وہ ذمہ کہلاتے ہیں۔ ذمیوں کی جان و مال و عبادت گاہوں کی حفاظت کی
جاتی ہے، جبکہ اس چرچ کی زمین کو خریدا گیا اور سلطان محمد فاتح نے یہاں قسطنطنیہ اور استنبول کو فتح کیا تھا۔ وہاں باقاعدہ جنگ ہوئی تھی اور مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی، لہٰذا یہاں ایک ایسے واقعے کی مثال دینا جب مسلمانوں نے معاہدہ بھی کیا ہوا ہو اور زمین کو بھی خریدا ہوا ہو، مکمل طور پر غلط بات ہے۔ وہاں باقاعدہ جنگ ہوئی تھی اور مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی، لہٰذا یہاں ایک ایسے واقعے کی مثال دینا جب مسلمانوں نے معاہدہ بھی کیا تھا، مکمل طور پر غلط بات ہے۔ دنیا میں صدیوں سے ایک قانون چلا آ رہا تھا کہ جس علاقے کو فتح کیا جاتا وہاں کی عبادت گاہوں پر بھی قبضہ کر دیا جاتا تھا۔ سب سے بہترین مثال اسپین کی ہے، جہاں عیسائی حکمرانوں نے سینکڑوں مساجد کو چرچ یا میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا یا پھر تباہ کر دیا تھا۔ لوگ اس پر اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ اور اسپین کی جامع مسجد قرطبہ، جس کے اندر صرف 800 ستون ہیں، اتنی بڑی ہے، ایک چرچ اور سرگاہ میں تبدیل کر دی ہے اور مسلمانوں سے وہ جگہ کبھی خریدی بھی نہیں گئی، وہاں تو کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا، لہٰذا اگر کہیں پر مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان معاہدہ ہو جاتا ہے اور غیر مسلم مسلمانوں کو جزیہ یعنی ٹیکس دیتے ہیں تو ان کی جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ نئی عبادت گاہ تعمیر کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، نہ ہی ان کی توسیع کی اجازت دیتا ہے، مگر پرانی عبادت گاہوں کو گرایا نہیں جائے گا، لیکن صرف اور صرف اس صورت میں جب مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہو۔ لیکن اگر مسلمان کوئی علاقہ فتح کریں تو ان کو مکمل اجازت ہے عبادت گاہوں کو مسجد میں تبدیل کر دیا جائے۔ لہذا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میری ان لوگوں سے درخواست ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو یہاں نہ جوڑیں۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا، اس لیے یہ ان کا کام تھا کہ اس عمارت کو مسجد میں تبدیل کرتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جب انہوں نے مکہ کو فتح کیا تو پہلا کام یہ کیا کہ مکہ میں موجود 360 بتوں کو توڑا۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر غیر مسلم اعتراض کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ غلط تھا تو کیا مسلمان اس سے اتفاق کریں گے؟ وہ ایک غیر مسلموں کی عبادت گاہ تھی، لیکن آپ نے مکہ کو فتح کیا تھا، اس لیے بتوں کو توڑا پھوڑا۔ میں ان علماء سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ غلط تھا؟ نعوذ باللہ۔ اس کے علاوہ بائبل میں بک آف جان میں ورس نمبر 527 میں آیا ہے کہ سلامتی ہو ان لوگوں پر جو بکہ کی طرف سفر کرتے ہیں۔ یہی لفظ بکہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں آیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی پہلی جگہ بکہ تھی۔ ایک ہی لفظ جو قرآن میں آیا ہے عیسائیوں کی بائبل میں بھی آیا ہے۔ اگر آج عیسائی یہ بولیں کہ مسلمان حرم کو چھوڑ دیں، وہ ہماری جگہ ہے، تو کیا مسلمان اس اتفاق کریں گے؟ کیا مسلمان مانیں گے اس بات کو؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ ذرا سوچیں کہ اگر کوئی روشن خیال ذہن کے ساتھ آئے اور یہ کہے کہ حرم کو میوزیم میں تبدیل کر دو تو کیا مسلمان مانیں گے؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، انہوں نے کیا کیا تھا۔ آپ نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ فلاں جگہ بت کدہ یعنی مندر ہے گرا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو گرانے کے لیے۔ کیوں بھیجا تھا؟ کیوں کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علاقہ فتح کیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ یہ اصل میں بہت سے مسلمان جو مغربی تہذیب سے متاثر ہیں، وہ اسلامی تاریخ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ قرآن مجید کی آیات کے ترجمے میں بھی ہیر پھیر کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دے رہے ہیں کہ عبادت گاہوں کو تباہ نہیں کرنا چاہیے، تو ایسی کوئی آیت قرآن مجید میں ہے ہی نہیں۔ یہ غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے۔ اگر آپ اصل بات جاننا چاہتے ہیں تو سورہ حج کی آیت نمبر 39 سے شروع کریں۔ آیت نمبر 39 کہتی ہے کہ مسلمانوں، تمہیں اجازت ہے کہ کفار سے جنگ کرو اور اللہ تمہاری مدد کرے گا اور حفاظت بھی کرے گا۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں حکم ملا ہے کہ مسلمان جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے کافروں سے جہاد کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 میں ہے کہ وہ جنہوں نے اپنے گھروں کو اس لیے چھوڑا کہ اللہ ایک ہے۔ پھر اسی آیت میں آتا ہے کہ اگر اللہ ایک طاقت کو دوسری طاقت سے ختم نہ کرتا تو وہ مساجد اور عبادت گاہیں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے تباہ ہو جاتی۔ اس آیت کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ عبادت گاہیں تباہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ آیت تو بتا رہی ہے کہ اگر اللہ ایک قوم کو دوسری قوم سے تباہ نہیں کرتا تو یہ عبادت گاہیں ختم ہو جاتی، یہ مساجد گرجے سب ختم ہو جاتے۔ اصل مطلب کے لیے ہمیں تفسیر قرطبی کو دیکھنا ہوگا کہ اگر مسلمانوں اور غیر مسلموں
کے درمیان معاہدہ ہو جائے؟ تفسیر قرطبی میں صاف صاف لکھا ہے، جیسے کہ میں نے جواب میں کہا، کہ اگر مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہو جائے، اگر غیر مسلم ذمہ بن جائیں تو مسلمانوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ غیر مسلموں کی زندگیوں کی حفاظت کریں، ساتھ ہی ساتھ ان کے گھروں اور عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ لیکن آپ نئی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے، غیر مسلموں کے لیے بھی نہیں بنا سکتے، اس کی توسیع بھی نہیں کر سکتے، لیکن جنگ میں فتح کی صورت میں یہ مسلمان حکمران کا حق ہے کہ وہ عبادت گاہ کو مسجد بنا دے۔ لہذا ایسی احادیث کی مثال نہیں دی جائے گی جو اس موضوع سے مطابقت ہی نہیں رکھتی۔ آپ کی اس طرح جواب دینے سے ایک عام مسلمان جو علم نہیں رکھتا گمراہ ہو جائے گا۔ جب اسے اصل متن پتہ نہیں ہوگا تو وہ آپ کی باتوں سے اتفاق کر لے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مزید فرمایا کہ کیا کوئی ایسا عالم ہے جو یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو گرانے سے روکا تھا؟ کیا کوئی ہے جو یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بت قدوں یعنی مندروں کی حفاظت کرنے کے لیے کہا تھا؟ نہیں نا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان مندروں کو توڑنے کا حکم دیا تھا۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ قرآن نے عبادت گاہوں کو گرانے سے روکا تھا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے خلاف عمل کیا تھا؟ نعوذ باللہ۔ آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پھر سے فرمایا کہ سلطان محمد فاتح نے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا، انہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور دستاویزات تو آج بھی موجود ہیں کہ انہوں نے ہاگیا صوفیہ ٹیمپل کو پیسوں سے خریدا تھا اور پھر مسجد میں تبدیل کیا تھا۔ تو پھر مصطفیٰ کمال اتا ترک کو کیا حق تھا کہ وہ اس مسجد کو میوزیم میں تبدیل کرتا؟ اور کیا حق ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک کو جب ترکی کی اعلیٰ عدلیہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ ہاگیا صوفیہ ٹیمپل کو مسجد میں تبدیل کر دیا جائے؟ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔